مسلم لیگ کی قیادت نے عمران خان سے مفاہمت اور برداشت کی پالیسی کو ترک کرتے ہوئے جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد جہاں وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس پر عمران خان کے مسلح جتھوں کے ساتھ حملے بارے JIT تشکیل دی ہے، وہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے سیاسی حریف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف بھرپور کارروائی کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ دہشت گرد ہیں۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان کے خلاف بھرپور کارروائی کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ایک فراڈ ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک دہشت گرد ہے اور یہ کوئی معمولی دہشت گردی نہیں ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستانی سیاست میں اس طرح کا بڑا فراڈ اور دہشت گرد کبھی نہیں دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول بم کیوں استعمال ہوئے؟ اس لیے کہ پولیس والے جل کر جاں بحق ہوں۔ اس کو یہ کس نے سکھایا؟ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے، ان کے خلاف مکمل کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ ہیرا پھیری اور فراڈیا بندہ تو پہلے ہی تھا، سب دنیا جانتی ہے، لیکن یہ دہشت گرد بھی تھا، اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اب واسطہ پڑا ہے تو سامنے آیا ہے، اور ایسی ویسی کوئی دہشت گردی، یعنی میں نے نہ اس سے کوئی بڑا فراڈیا پاکستان کی سیاست میں کوئی دیکھا ہے، اور نہ کوئی اس طرح کا میں نے دہشت گرد پاکستان کی سیاست میں کو دیکھا ہے۔ دوسری جانب وفاق کی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ اور سیکورٹی فورسز پر حملوں کے مقدمات پر نامزد ملزموں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ اور غیر ملکی فنڈنگ سمیت دیگر مقدمات درج ہیں، انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 28 فروری کو جتھوں کے ساتھ آئے اور اس جتھے نے جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیا۔ یہ لوگ طاقت کے زور پر مین گیٹ توڑ کر کمپلیکس میں داخل ہوئے اور توڑ پھوڑ کی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کارکنوں نے کیمرے توڑ دیے، غنڈہ گردی اور انارکی کا ایسا ماحول پیدا کیا کہ عدالت قانون کے مطابق کیس کی کارروائی نہ کر سکے۔ اس پر دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت تھانہ رمنا اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران نیازی اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ آئے اور اسی طرح یہاں بھی جتھے کے ساتھ گیٹ توڑا اور ہائی کورٹ روم تک چیزوں کو نقصان پہنچایا۔ سیکورٹی پر مامور وردی میں ملبوس پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا، جس کے بعد CTD اور گولڑا تھانے میں 2 الگ الگ مقدمات درج کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو عمران خان ایک بار پھر عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے، اس وقت بھی ان کے ساتھ مسلح جتھا تھا جو ہتھیاروں کے علاوہ ڈنڈوں اور پتھروں کا ذخیرہ بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہاں سیکورٹی فورسز پر پتھراؤ کیا گیا، ملازمین کی موٹر سائیکلوں اور گاڑیاں جلائی گئیں۔ ایک بار پھر جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہے، تاہم پولیس کو زخمی کیا، اس پر بھی ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان مقدمات پر کارروائی کرتے ہوئے شرپسند عناصر جنہوں نے سیکورٹی فورسز پر پتھراؤ کیا، جو ہتھیار لے کر آئے، جلاؤ گھیراؤ کیا، عمران نیازی سمیت تمام ملزمان اس پر گرفتاری کے مستحق ہیں، ان پر دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے اور یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس حوالے سے JIT بنائی گئی ہے جو ان چاروں کیسز کی سماعت کرے گی اور 14 دنوں کے اندر اپنی تفتیش مکمل کرے گی۔ دوسری جانب PTI نے مکافات عمل سے پہلے ہی ظلم زیادتی کا شور مچانا شروع کر دیا ہے اور اپنے رہنماؤں اور کارکنوں پر ریاست پاکستان کی جانب سے مبینہ زیر حراست تشدد کے خلاف اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا۔ PTI کی رہنما ڈاکٹر شیری مزاری نے ایک خط کے ذریعے اقوام متحدہ خصوصی نمائندہ برائے تشدد اور دیگر وحشیانہ تشدد ڈاکٹر ایلس جیل ایڈورڈز سے رابطہ کر لیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کو لکھا کہ گزشتہ 11 ماہ کے دوران ہم نے بدترین زیر حراست تشدد اور انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیاں دیکھی ہیں، جو خاص طور پر اظہار آزادی اور پرامن اجتماع کا حق استعمال کرنے والے غیر مسلح افراد، خواتین اور یہاں تک کہ بچوں کے خلاف اغوا، گھروں میں ہراساں کرنا اور آنسو گیس کا مسلسل استعمال، کینز میں کیمیکل کا پانی اور ربڑ کی گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ شیری مزاری نے لکھا کہ تازہ مثال PTI کی قیادت اور کارکنوں کے خلاف ابتدائی طور پر لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں پولیس رینجرز کی جانب سے اغوا زیر حراست تشدد ہے، جو بعد میں پورے ملک میں پھیل گیا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।